ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں زلیخا کے متعلق کچھ عرض کیا تھا کہ زلیخا بت پرستی چھوڑ کر بتوں سے مایوس ہو کر یوسف علیہ السلام کے خدا کے بارے میں سوچنے لگی اور اس کی محبت اپنے دل میں بٹھانے لگی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور اس کے دل میں آنے لگا اور اس کو خدا کی پہچان ہونے لگی۔ وہ نابینا آنکھوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے نکل پڑتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی اس کو بتاتا کہ یوسف علیہ السلام فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں تو وہ بیچاری اٹھ کر چلی جاتی، کبھی گر جاتی، کبھی بچوں سے ٹکرا جاتی، کبھی کس طرح پریشان ہوتی، لیکن جو بھی آ کر یوسف علیہ السلام کا اس کو پیغام سناتا کہ یوسف علیہ السلام فلاں جگہ موجود ہیں تو وہ بیچاری ان کو انعام بھی دیتی۔ اور زلیخا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ پوتیفار فوت ہو گیا اور اس کی خادمہ خاص جو ہے کاری ماما فوت ہو گئی، اور اس نے اپنی مرضی سے اپنے خادم کو جو محل کا فوجیوں کا سربراہ تھا رودامون، اس کو جواب دے دیا، اور جناب اعلیٰ جتنے اس کے خادمین تھے سب کو جواب دے دیا۔ تو تنہائی جو ہے نا پسند کرنے لگی، تنہا رہنے لگی۔ تو اس تنہائی کا نقصان یہ ہوا کہ اس کا چوری ہو گئی، اس کے زیورات، اس کے قیمتی کپڑے، اس کے جناب اعلیٰ برتن، ساری چیزیں وہ اس کی چوری ہو گئیں، لیکن وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ میرے کپڑے چلے گئے تو کیا ہوا، میں اب کس کے لیے پہنوں گی، جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں گی، میں زیور کس کے لیے پہنوں گی۔ تو اس نے ایک درویشی اختیار کر لی، بالکل ہر چیز سے جو ہے اس نے جو ہے شوق ختم کر دیا اور صرف یوسف علیہ السلام کی جستجو میں جہاں کہیں کوئی بتاتا وہاں چلی جاتی، اور جو بھی آ کر خبر دیتا اس کو کوئی انعام بھی دیتی۔ تو کچھ دفعہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کچھ دفعہ نہیں ہوئی۔ ملاقات سے مراد وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتی، کچھ دفعہ نہیں دیکھ سکتی تھی، کچھ باتیں سچ ہوتی، کچھ جھوٹ ہوتی۔ بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کی جستجو میں سرگردان پھرتی رہی، یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے روتی بھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی رہی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جو ہے وہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ وہ بتوں کو توڑ کر اللہ سے راز و نیاز کرتی اور باتیں کرتی کہ یا اللہ تو کیسا خوبصورت ہے جے تو نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورت بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتی اور باتیں کرتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو کسی نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام ایک جگہ پر آ رہے ہیں، تو وہ چلی گئی اور جا کر اس نے آواز دی، یوسف یوسف یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا کنانی نام تو ادھر کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ کون ہے جو مجھے کنانی نام سے پکار رہی ہے، سب تو مجھے مصری نام سے جانتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوئے اور ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ایک بڑھیا نظر آئی کہ بڑھیا جو ہے نا وہ مجھے پکار رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے خادم کو بھیجا، وزیر کو، مشیر کو جو خاص تھا مالک بن زار، کہ جا کے پتہ کرو یہ کون ہے۔ اس نے جا کے پتہ کیا تو اس نے کہا میں نے یوسف علیہ السلام سے ملنا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام یعنی ایک تقریر کے لیے، ایک پروگرام کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ واعظ کر رہے تھے، لیکن پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ یہ کون عورت ہے اور کیا کہتی ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کی بیوی آسنات جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کیا کام ہے بیوی، کس سے ملنا ہے؟ تو زلیخا نے کہا تم کون ہو؟ تم سے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، تم کون ہو؟
تو اس نے کہا میں آسنات ہوں، ہم سرے یوسف علیہ السلام، میں یوسف علیہ السلام کی بیوی آسنات ہوں۔ تو جب اس نے سنا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوں تو چونک گئی، پھر تسلی کی کہ تو نے کیا کہا؟ اس نے پھر وضاحت کی کہ میں یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تو بیچاری جب یہ بات سنی کہ یوسف علیہ السلام کی بیوی ہے، یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنا گھر بسا لیا ہے، تو بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ تو وہ آسنات یوسف علیہ السلام کو جا کر بتایا کہ ایک خاتون ہے، جب مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوں، تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اب واز کرنا ہے، تم اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، جب تک میں آ جاتا ہوں اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کو ہوش میں لاؤ، میں آتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں، اس کا حال سنتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے گھر میں لا کر رکھ دیا اور وہ بے ہوش رہی۔ پھر اس کو جب ہوش آیا آگے کیا ہوا تو اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آئندہ جو ہے کسی درس میں عرض کروں گا، کیونکہ سلسلہ کچھ پیچھے رہتا ہے، معبد والوں کا حال بھی ابھی رہتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال بھی رہتا ہے، وہ وہاں تک پہنچا دیں، پھر اس بات کو زلیخا کے واقعے کو قصے کو آگے چلائیں گے۔ معبد والوں کو جب پتہ چلا کہ قانون یہ بن گیا کہ غریبوں کو بالکل مفت دی جا رہی ہے، متوسط طبقے کو 1 سکے کا 1 پیمانہ اور مالدار آدمیوں کو 3 سکے کا 1 پیمانہ، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، اب ہماری ساری دولت تو گندم کی خریداری میں صرف ہو جائے گی، ہماری طاقت تو کمزور ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ تو وہ بادشاہ کی ماں کے پاس گئے، بڑے بادشاہ کی بیوی کے پاس، اس کو منتیں کیں، اس نے کہا میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں لیکن میں کر کچھ نہیں سکتی، وہ یوسف علیہ السلام کی بات مانتا ہے، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بہرحال گئی، مایوس ہو گئی، پھر وہ وفد لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ جی آپ جو ہے نا مہربانی کریں جی، ہمیں گندم مفت دیں، ہم خادمین ہیں، ہم آمون کے خادمین ہیں، ہماری دعا سے یہ سارا کام ہوا ہے اور جناب اعلیٰ ہمیں مفت گندم دی جائے۔ تو اتفاق سے یوسف علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب یوں دیا کہ مفت گندم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ کسانوں کی محنت ہے، یہ غریبوں کا ثمر ہے، ہم آپ کو مفت کیسے دیں؟ تو پھر آکمہو نے، کاہن معبد کے بڑے جو ان کا تھا آکمہو، اس نے کہا چلو مفت نہیں دیتے ہو تو ہمیں بھی اوروں کے حساب سے دے دو، 1 سکے کا 1 پیمانہ، لیکن ہم سے 3 سکے کیوں لیتے ہو؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ تم ثروت مند ہو، تم امیر ہو، تمہارا شمار امیروں کی لسٹ میں آیا ہے، تو تم 3 سکے ادا کر دو۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم سے 3 سکے نہ لو، تو ہم 3 سکے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ کسی اور ملک سے لے لیں گے، آپ سے 3 سکوں میں ہم گندم نہیں خرید سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جہاں تمہارا دل چاہے، جہاں سے تمہارا دل چاہے خرید لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں سے دل چاہے لے لو۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہمسائے ممالک میں بھی قحط پڑ گیا تھا، کسی ملک میں گندم نہیں تھی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ سارے ملکوں نے یوسف علیہ السلام کے ذخیرے سے گندم لی اور جناب اعلیٰ سب کو جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کی ذخیرہ کردہ گندم پہنچی، تو وہ مایوس ہو گئے اور کہیں سے ان کو گندم کا 1 دانہ بھی نہیں ملا۔ بہرحال انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یوسف علیہ السلام کا جو پروگرام تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، ہمیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، ہمیں گندم جس ریٹ میں بھی وہ چاہے گا ہمیں خرید کرنا پڑے گی، تو ہم جو ہے نا گندم خرید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال بات دلے ناخواستہ انہوں نے وہ اپنے سکے، سونے کے سکے جو تھے، ان کی بوریاں، ان کی صندوقیں کچھ نکالی
اور یوسف علیہ السلام کے غلہ گودام میں چلے گئے اور 3 سکے ایک پیمانے کے عوض میں انہوں نے دیے، کیونکہ ان کے 3000 خادمین تھے اور جناب اعلیٰ بڑے پیمانے پر ان کو گندم ضرورت تھی، بڑے پیمانے پر ان کے سکے ہیرے جواہرات نکلے اور وہ یوسف علیہ السلام کے ملک کے خزانے میں آ گئے اور وہ گندم لیتے رہے۔ تقریباً 2-2.5 سال 3 سال میں ان کے جو ذخائر تھے، جو خزانے تھے، جو صندوقیں تھیں، وہ ساری ختم ہو گئیں۔ اب ان کے پاس کوئی پیسے نہیں رہے۔ آگے انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی اور کس طرح اپنا گزارا کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم۔